أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائی، میں نے حدیث پڑھی ہے۔ حدیث کا ہے کہ کریم علیہ الصلاة والسلام نے کیا ہدایت عطا فرمائی۔ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ نے کیا فرمایا یعنی قرآن، دوسرے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یعنی حدیث۔ یہ دونوں اسلام کی بنیادیں ہیں۔ جو قرآن نے فرمایا ہر مسلمان کو اسے اپنے سینے سے لگانا، اپنی زندگی میں اتارنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کر کے دکھلایا، ہر مسلمان پر جو آپ کو سچا نبی مانتا ہے ضروری ہے اسے اپنی زندگی میں اتارے۔ یہی دو چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آپ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اپنے گھر میں آپ کیسے رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہیں۔ اللہ اور اس کے نبی نے ہر چیز کو مسلمان کو راستہ جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا بتایا ہے۔ دنیا جانتی نہیں کہ کیا ہے اسلام، اس لیے وہ مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مدرسہ ہے کس۔ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا یہ بتانے کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اسے اپنی زندگی میں اتاریے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز تو نے، تو اگر دنیا لٹ گئی تو خالی ہو گیا، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر چار چیزیں مسلمان کی زندگی میں اترنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازو رکھیں گے، ایک طرف تیرے اچھے عمل ثواب کے کام رکھے جائیں گے جو تو کرتا تھا، دوسرے پلے کے اندر تیرے گناہ رکھے جائیں گے۔ اس حدیث کو جو میں نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ چار چیزیں اگر تیرے پاس ہیں اور تو نے تیرا عمل اس پر زندگی گزاری ہے، تو اگر وہ ایک ترازو کے پلے میں ہیں، دوسرے تیرے گناہ ان کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے۔ اگر تیری دنیا لٹ جائے، برباد ہو جائے، کھانے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، لیکن یہ چار چیزیں تیرے پاس ہیں،
کوئی افسوس کی بات نہیں۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ میں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مدرسہ اور مدرسے کا جلسہ ہے یہ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ مدرسے میں پڑھایا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی وہ 4 چیزیں جو سب سے زیادہ بوجھل ہیں ترازو کے اندر، سب سے پہلی چیز ہے حفظ و امانت، دوسرے کے حق کا خیال رکھو۔ کسی کا روپیہ پیسہ، کسی کا زمین، 1 کوڑی ہو یا 50,000 یا 1,00,000 ہو، اپنے آپ کو امین بنا، امانت والا بنا۔ جب تو مرے تو کسی کا حق 1 پائی بھی تیری گردن کے اوپر نہ ہو، ایسا بنا اپنے آپ کو۔ دیکھو، مومن نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ دھلتے ہیں۔ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہر قدم پر گناہ اس کے دھلتے ہیں۔ وضو کرتا ہے بسم اللہ کر کے، جو قطرہ پانی کا گر رہا ہے تیرے گناہ دھل رہے ہیں، مگر جو تیری گردن پر دوسرے کا حق ہے، تو چاہے تہجد پڑھ لے، چاہے 1000 حج کر لے، چاہے عمرے کر لے، 1 پیسہ بھی کسی کا دھلنے والا نہیں، معاف ہونے والا نہیں۔ فرماتے ہیں امین بن، امانت والا بن۔ تیرے اوپر تیرے ماں باپ کا حق نہ ہو، بہن بھائیوں کا حق نہ ہو، بیوی کا حق نہ ہو، پڑوسی کا حق نہ ہو، ہندو کا حق نہ ہو۔ اگر ہے کل قیامت کے دن دینا پڑے گا، چاہے کتنے ہی روزے رکھ۔ ایک خلق خدا ہوگی جو اس کی گردن پکڑے، اے اللہ ہمارا حق اس نے لیا ہے، ہمارا حق دلوا۔ کیا دکاندار تھا، اس دکان کے اوپر بیچتا تھا، 1 کے 2 گرام دیتا تھا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے یوم تبلی السرائر، دنیا کے اندر جو چیزیں تھی وہاں ایک خلق خدا ہوگی پکڑے، اے اللہ ہمارا حق دلا، ہمارا حق دلا، ہمارا حق دلا، ہمارا حق دلا۔ فرماتے ہیں میری امت میں مفلس وہ ہے کہ جو نمازیں بھی لے کے پہنچے گا، روزے بھی لے کے پہنچے گا، حج بھی لے کے پہنچے گا، لیکن لوگوں کا حق بھی دبا رکھا ہے، وہ اس کی گردن پکڑ کے لائیں گے، ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوگا، فرمائیں گے عد الامانہ، حق دے اس کا۔ تو کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، کہاں سے دوں؟ دنیا میں لیا تھا، دنیا ختم ہو گئی، کوئی چیز نہیں ہے میں نے جو لی تھی، نہ پیسہ نہ زمین نہ جائیداد، کوئی چیز ہی نہیں، دوں کہاں سے؟ اتنا غصہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عد الامانہ، اس کی امانت ادا کر، حق دے اس کا۔ پھر کہے گا اے اللہ میری سنتے لے، کہاں سے دوں، ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عد الامانہ، 3 مرتبہ ایک ہی بات فرمائیں گے۔ کوئی شخص نماز جو لے کے آیا تھا اس کا ثواب لے کے جائے گا، حج کیا تھا اس کا ثواب لے کر کے جائے گا، جو کام خیر کے کیے تھے سب لٹ جائیں گے۔ اب اگر کچھ بھی نہیں بچا
اے اللہ ہمیں تو ملا ہی نہیں، ہمیں تو ملا ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ لے کر اس بد نصیب کے اوپر اور ڈال دو اور جہنم میں۔ فرمایا یہ ہے فقیر میری امت میں، دنیا میں سب کچھ تھا، آج کچھ نہیں بچا۔ میرے بھائی امانت، اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کل 23 سال کی زندگی ہے بس۔ اس 23 سال میں ابتدا، درمیان اور آخر تک آپ نے امت کو اس کی تلقین کیا ہے امانت کا خیال رکھو، امین بنو، کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر دنیا سے مت جاؤ، اگر ہے تو موت سے پہلے اس کو ادا کر دو۔ مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، لوگ اپنی بہنوں کا حق لے لیتے ہیں۔ شادی کر دی تھی ان کی تو باپ کہتا ہے کہ ہم نے شادی کر دی تھی، اس کے اندر 10 لاکھ روپیہ۔ ارے پاگل آدمی، وراثت کہتے ہیں اس مال کو جس کو چھوڑ کر موت تیری آئی ہے، وہ ہے وراثت۔ اپنی زندگی میں تم نے کس کو کچھ کا دیا، یہ وراثت نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن کے اندر وراثت دیا ہے، آدھا حصہ لڑکی کا، 1 حصہ لڑکے کا، یہ وراثت ہے۔ کیا مطلب؟ جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں سے دے۔ تو نے دنیا میں کیا دیا ہے وہ وراثت نہیں ہے، تیرا مال تھا تو نے دے دیا، جتنا چاہا دے دیا، خرچ کر دیا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں مدرسے کی یہ تعلیم ہے، دنیا مدرسوں کو جانتی نہیں ہے، دیوانے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ مدرسے کی یہ تعلیم ہے، کوئی مائی کا لال اگر ہے اپنے مذہب کی اس تعلیم کو دکھ رہا ہے، میں اسلام کی تعلیم دکھلا رہا ہوں آپ کو۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام سے جس نے سنا ہے وہ بیان کر رہا ہے، اگر تو نے اپنی امانت کو محفوظ کر لیا، کیا مطلب؟ کسی کا حق اپنی گردن پر رائی کے دانے کے برابر نہیں رکھا، بالکل تیرا رہن سہن پاک اور صاف ہے، اپنوں میں، پرایوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں کچھ قید نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں صفت امانت کر دی گا تو کہیں گے کہ من اس کا خیال نہیں رکھتا، مگر جو رکھ اس کے سامان کی حفاظت بھی ہوگی جو لے کر کے جائے گا، اعمال کی حفاظت ہوگی، جو زبان سے اللہ کا ذکر کرتا تھا وہ بھی محفوظ ہے۔ تو نے کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، گالی نہیں دی، دل نہیں دکھایا، تہمت نہیں لگائی، تو بالکل پاک اور صاف ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور کوئی بتائے کہ کس کے پاس کیا تعلیم ہے؟ یہ ہے اللہ کا دین جو 1400 سال سے آج تک محفوظ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک محفوظ ہے۔ یہ ایک چیز ہے، مسلمان کمزور ہے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، اگر کسی کا حق ہے، دنیا میں 2 ہی طریقے ہیں معاف کرانے کے۔ ایک تو طریقہ یہ اگر ہے دے دو موت سے پہلے، دوسرا یہ ہے اگر دینے کو نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا لو۔ اگر جانے سے پہلے معاف کرا لیا، اللہ کے دربار کے اندر کوئی پکڑ نہیں، جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا۔ بھائی نے لیا تھا بہن کا حق، بہن کے پیر پکڑ کر معاف کرا دے۔
باپ نے محروم کر دیا بہن کو، موت سے پہلے اس سے معاف کرا لے، اور اگر نہیں کرا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، کسی کا حق معاف نہیں ہوگا۔ یہ مدرسے کی تعلیم ہے۔ سب سے پہلی چیز حفظ و امانت، اور ہر ایک کے ساتھ امانت کی حفاظت میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو سنو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کسی کا حق لے لیا تو قیامت میں دینا ہی پڑے گا، معاف نہیں ہو سکتا، دنیا میں معاف ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، میری بات ہوئی تھی 10-15 منٹ کی، 15-20 منٹ ہو ہی گئے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں وصدق حدیث، اگر تیرے پاس امانت، تو امین بھی ہے اور سچ بولتا ہے، تو یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا لٹ رہی ہے، لٹنے دے، فکر نہ کر۔ اس کا حال بھی ہے، اللہ کا نبی ابتدا سے آخر تک وقت وقت کے اوپر فرماتا ہے صدق و حدیث، صدق و حدیث، صدق و حدیث۔ کیا مطلب ہے سچ بولنا؟ جھوٹ، ارے اسے بند کر، کیا تو لیے بیٹھا ہے اس کو؟ جب بول سچ بول، جھوٹ نہ بول۔ قرآن کے اندر یہی ہے، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بول کے آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سچ بول، جھوٹ نہ بول، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ تیرے دل میں اگر ایمان ہے، مسلمان ہے، تو دھوکہ دینے والا دوسرے کو مسلمان نہیں ہے، تیرے ایمان میں کمی ہے، تو سچا مسلمان نہیں ہے۔ دھوکہ نہ دے، کس کو دھوکہ نہ دے، کوئی قید نہیں ہے۔ اپنے رشتہ دار کو دھوکہ نہ دے، ماں کو دھوکہ نہ دے، باپ کو دھوکہ نہ دے، بیوی کو دھوکہ نہ دے، پڑوسی کو دھوکہ نہ دے، مسلمان کو دھوکہ نہ دے، ہندو کو دھوکہ نہ دے، یہودی کو دھوکہ نہ دے۔ صدق و حدیث، اور کتنی تاکید ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا سب سے بڑا جھوٹ جہاں مسلمان کا پول کھلتا ہے اور وہ اپنے اسلام اور ایمان کو کنارے لگا دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ گواہی۔ ارے صاحب گواہی، ارے بھائی یہ تو ظالم ہے، یہ تو چور ہے، ارے صاحب ہمارا برادر ہے، ہم تو اس کی گواہی دیں گے۔ جھوٹ بولیں گے مگر اس برادر کی گواہی دیں گے۔ مار دے گا، چوراہے پر جوتے مارے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اس کا نقصان تمہارے اوپر پڑتا ہو، سچی گواہی دینے کا، مگر نقصان اٹھا لینا، گواہی جھوٹی مت کرنا۔ یہ اللہ کہتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اول والدین، تجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر ظالم اس مظلوم گھر سے باہر کر دے گا، قرآن اللہ کہتا ہے ہونے دے، گواہی جھوٹی مت کرنا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اول اقربین، یہ ایسا ظالم ہے کہ اگر اس کے خلاف گواہی پڑ گئی اور مظلوم کے موافق،
تو تجھے، تیرے ماں باپ، تیرے پوری برادری اور خاندان کو نکال کے باہر کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہو جائے سب، مگر گواہی جھوٹی مت دینا۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کو نکلوا کر کے اس کا ترجمہ دیکھ لینا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، دھوکہ دینا دوسرے کو، دھوکہ ہی ہے۔ ارے بھائی یہ قلم ہے، گواہی دینے جا رہا ہے، یہ قلم خالد کا ہے، نہیں خالد کا نہیں ہے، وحید کا ہے خالد کا، گواہی جھوٹی دے رہا ہے، دوسرے کو حق دلا رہا ہے۔ یہ دنیا ہے، ہو سکتا ہے یہاں کام بن جائے، موت کے بعد قیامت کے دن وہاں تو ایک ایک پائی اور ایک ایک ذرے کا حساب ہو جائے گا۔ کیا کرے گا؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کون ہے جو اپنے مذہب کے اندر بنیادی آدمی؟ اسلام کی بنیاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ میں انہی کی بات بتا رہا ہوں، جو اللہ کا کلام ان کے اوپر آیا، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کسی دوسرے کے حق کو لے لیا جھوٹی گواہی دے کر کے، معاف نہیں ہو سکتا قیامت کے دن تک۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز فرماتے وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، یہ قرآن حدیث کی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تیسری چیز ہے حسن اخلاق، اچھا معاملہ، اچھا رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے؟ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق ہونے چاہیے ہر ایک کے ساتھ۔ کسی ایک کی خصوصیت نہیں ہے، تیرے اخلاق ہر ایک کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، تیرے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ کوئی قید اللہ کا نبی نہیں لگا لیکن مسلمان کے ساتھ تو اچھے اخلاق ہوں، دوسروں کے ساتھ اخلاق برے کر لو، نہیں نہیں نہیں۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں معاملتک مع الخلق علی ما یرضی بہ الخالق، مخلوق کے ساتھ تیرا ایسا رہن سہن جس رہن سہن سے خالق اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ باپ کے ساتھ وہ معاملہ کر جو اللہ کو پسند ہے، ماں کے ساتھ وہ معاملہ کر جو اللہ کو پسند، اور چل بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کر جو اللہ کو پسند ہے، اولاد کے ساتھ وہ معاملہ کر جو اللہ کو پسند، اپنے پڑوسی کے ساتھ کوئی بحث نہیں، پڑوسی ہے کون، ہندو ہے مسلمان ہے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ، وہ پڑوسی الجاری ذی القربى والجاری الجنب والصاحب بالجنب، کسی دنیا کے مذہب نے یہ نہیں دیکھا ہوگا۔ تیرا پڑوسی تیرا عزیز ہے، اس کے ساتھ عزیز ہے، اس کے ساتھ کر، اور یہی نہیں صاحب اس کے بس میں جا رہے ہو، وہ جو تیرے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ قرآن اتنی اہمیت
کوئی دشمن تو 50 کا کروڑوں لوگ ہیں. یہ بات کا پہلو یہ دیکھو کتنا پاکیزہ ہے. کون ہے دنیا کا مذہب جو اس کو پیش کر سکے گا؟ مدرسوں کی یہی تعلیم ہے. اور کیا پڑھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر؟ دنیا مدرسوں کی تعلیم کی مخالفت کرتی ہے. یہ بتاؤ یہ تعلیم اس کو چھوڑ دنیا کا کون سا اسکول ہے جس کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ ہے جس کو کہا حسن و خلیقت. کتنا پیسے دے کر کے مفت. ارے نہیں پیسے دے کر کے مفت. ارے نہیں اگر تم سے کوئی ملنے والا آیا ہے، تمہارا عزیز ہے، پلایا ہے، رشتہ دار ہے، اجنبی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کوئی بحث نہیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. ملنے آئے تم اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، رام رام کرو، تم اس کو نمسکار کرو، مگر ہنس کے کرو. مت یہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی تو تیرا بھائی ہے. ارے ساری دنیا تو آدم اور حوا کی اولاد ہے، وہ بھائی نہیں ہے. صرف تبسم ایک ڈھیلا خرچ نہیں ہوتا. منہ بسور کے نہ بات کر، بلکہ ہنس کر بات کر کے تجھے اس سے مل کر. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کیا مطلب ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں پیسے دے دیے. نہیں، صدقہ کا مطلب ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ وہ چیز ہے جو ہمارے گناہوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر کسی سے ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ ملتا ہے، تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تیرے گناہوں پر جو ناراضگی ہے ٹھنڈی ہو جائے گی. الگ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لگی اس کے اندر. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ سمجھنا کہ اسلام صرف حج، روزے اور نماز ہی کا حکم دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہیں بھی روزہ نماز نہیں ہے. صحیح ہے، عبادت کے اندر روزہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد. لیکن یہ سمجھنا کہ بس نماز ہی اسلام کی تعلیم ہے، کچھ نہیں. غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. رہن سہن، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح بات کرے، کس طرح رہے، کس طرح اٹھے، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. فرماتے ہیں وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. تم کنویں سے پانی لے رہے ہو، تمہارے پیچھے دوسرا آدمی کھڑا ہے، تم اپنے برتن کو بھر لو تو وہ بھی نکالے گا. فرماتے ہیں اگر تو نے نکالا، اپنا برتن بھرنے سے پہلے دوسرے کو دے دیا، اس کے برتن کو بھر دیا، فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کوئی دنیا کا پہلوان ہے تو اس تعلیم کو پیش کرے. تنقید کرنے والے تو ہزاروں مل جاتے ہیں. یہ تعلیم ہے، اس کو کوئی پیش کرے. میرے بھائی اس کو اپنے اندر پیدا کرو. ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا، اچھا ویوہار کرنا، زندگی گزارنا، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آخری چیز میرے بھائی بہت بنیادی چیز ہے، وہ ہے فرماتے عفت فی طعمت. اپنے کھانے کمانے کے اندر پاک دامنی کو حاصل کرنا. کیا مطلب؟ جو کما حلال کما، حرام نہ کھا. جو تیرے پیٹ میں جائے حلال جائے، حرام نہ جائے.
اگر حرام پیٹ میں جائے گا تو نہ تیری نماز مقبول ہوگی، نہ روزہ مقبول ہوگا، نہ تیرا لینا دینا مقبول ہوگا، نہ اس حرام پیسے سے تیرا حج مقبول نہیں۔ اگر تو اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تیری دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہر عمل صالح، اچھے عمل کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس ہاتھ میں طاقت حلال کھا کے پیدا ہوئی ہے، حرام کھا کے پیدا ہوئی ہے۔ جس زبان سے بول رہا ہے، اس زبان میں بولنے کی طاقت حلال کھا کر پیدا ہوئی ہے، حرام کھا کے پیدا ہوئی ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بنیادی چیز، کوئی بھی عمل صالح مقبول ہو، اس کے لیے ضروری اور بنیادی چیز ہے کہ تیرا کمانا کھانا پینا سب حلال ہو۔ اگر حرام کی ذرا بھی اس میں گنجائش ہے، چھوڑ دو۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں نکلے اور ڈھیر پڑا ہوا تھا گیہوں کا یا جو کا یا جوار کا، گیہوں کہاں تھا وہاں۔ آپ نے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے جو دانے نکلے بھیگے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ بوندیں پڑ گئیں، اوپر کا بھیگ گیا، میں نے پلٹ کے اوپر کر دیا اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہی دینا ہے۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دوسرے کو دھوکہ دے اور کمائے ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا؟ وہ مومن کامل نہیں ہے۔ اپنے کردار کو دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ ایسی پاکیزہ زندگی کون گزارتا ہے، کس کی زندگی کے اندر کمی ہے۔ اگر کمی ہے، موت سے پہلے اس کمی کو دور کر لو۔ اگر نہیں کرو گے تو موت کے بعد قبر ہی کے اندر سے سوالات شروع ہو جائیں گے اور جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، اپنے بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ چار چیزیں ہیں جو مدرسوں کی بنیاد ہیں۔ یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ اسی لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ دنیا مخالفت کرتی ہے، کیا کریں مخالفت، لیکن یہ ہے مدرسوں کی تعلیم جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی پیش کرنے والا ہے ایسا جو اپنے مذہب کی اس پاکیزہ تعلیم کو پیش کرے، جس طرح ایسے شخص سے کہ جو مذہب کی بنیاد ہے، بغیر اس کے مذہب اسلام اسلام نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آپ حضرات اس مدرسے کی مدد کرتے ہیں، مدرسے کو چلانے میں، باقی رکھنے میں آپ کا کردار ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، پیسہ نہیں، پیسہ تو دوسری بات کیجیے، آپ اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں تاکہ وہ یہ جانیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے، اپنی خراب زندگی سے نکل کر اپنی پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اڑوس پڑوس کے بچوں کو، جو گلی کوچوں کے اندر گلی ڈنڈا کھیلتے پھرتے ہیں، آپ ان کو یہاں پڑھائیے، اسلام سکھلا دیجیے۔ پھر اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بنا لو، چاہے وکیل بنا لو، چاہے انجینئر، جو چاہے بنا لو، پہلے یہ بنا لو کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام اس کا نام ہے۔ 5 نمازیں پڑھیں، تب تو وہ مسلمان رہے گا۔ ورنہ تو کیا ہے کہ اس وقت اسلام کی جس کے پاس قیمت ہی نہیں سمجھتا ہے، کس وقت کیا ہو جائے خدا بہتر جانے۔ میرے بھائی، میری بات زیادہ ہو گئی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہنا تھا مجھے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام صرف 5 نمازوں کا نام نہیں ہے، صرف حج کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، کا نام نہیں ہے۔ نماز، زکوٰۃ اسلام کے ستون ہیں سر اور آنکھوں پر، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ اسلام میں بس یہی 4 چیزیں ہیں، نہیں نہیں نہیں، اسلام میں معاشرت، رہن سہن دوسروں کے ساتھ، میں نے آپ کو حدیث سنائی، 4 چیزیں آپ دیکھ لیجئے، کہیں نماز روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، رہن سہن سے متعلق ہے، آپ رہیں کس طرح سے، یہ مدرسوں کی تعلیم ہے اور اسی طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، ترقی عطا فرمائے، آپ کے اپنے بچوں کو کامل مکمل مومن اور مسلمان بنائے اور شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ جو لوگ مدد کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے، جو لوگ پڑھا رہے ہیں، جو لوگ مدرسوں کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور حفاظت فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا